میں نے ہارون سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں ہارون۔ تم جن زاد ہو اور میں ایک آدم زادی، شاید ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جب تمہارے گھر والے میری بو کو محسوس کرتے ہوئے تم سے تحقیق کریں گے تو تمہیں سب سچ بتانا پڑے گا، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم انہیں سب سچ بتا دو، میں نے ہارون کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی امی سے تمہارے بارے میں بات کرتا، لیکن بہت جلد ہی میں موقع تلاش کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ جب تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی تو پھر تمہاری بو کو کوئی بھی محسوس نہیں کر سکے گا، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی، کیونکہ گھر والے جب واپس آئیں گے تو انہیں انسانی بو محسوس ہو جائے گی اور پھر وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ ہارون نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسے کسی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ میں انکار میں گردن ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ ہارون تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ تیزی سے چلتے ہوئے میرے سامنے آ کر اس نے کہا، تم میرا جواب سن چکے ہو ہارون، میں ایسے تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں تم سے عشق کرتی ہوں، لیکن میں اپنے والدین کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جو رسم و رواج اور جو طریقہ ہے اور ہوتا ہے اس کے مطابق میرے والدین کے پاس آ جاؤ، ان سے میرا ہاتھ مانگو، ان سے تمہارے بارے میں بات کر لوں گی، اور میں جتنا ہو سکے گا کوشش کروں گی۔ اگر وہ انکار کریں گے تو میں انہیں سمجھا لوں گی، لیکن میں ایسے ان کی غیر موجودگی میں اور ان غیر موجودی طریقوں سے نکاح نہیں کر سکتی، اور ان کی رائے کے بغیر تو ہرگز نہیں۔ میں تم سے شادی اس طرح سے نہیں کر سکتی۔ اپنے انکار پر قائم رہتے ہوئے میں نے اس سے کہہ دیا تھا، تم اپنے لیے اور میرے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہو، تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرا انکار سن کر ہارون غصے میں آ گیا۔ میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی، میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ تم دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے کر آئے ہو اور اپنی دنیا میں لے کر آئے ہو، اور اب مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ ہارون کے غصہ اور تلخ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے انتہائی دکھی لہجے میں سے اس سے کہا تھا، میں تم سے عشق کرتا ہوں، تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم میری مجبوری بھی تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ میری بات تو سمجھو یار، اگر ہم یہاں پر نکاح نہیں کریں گے تو تمہاری بو آ جائے گی اور وہ تم تک پہنچ جائیں گے، پھر تمہارے گھر والے اور تم سب خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو تاکہ یہ ساری پریشانی حل ہو جائے۔ میں تم سے نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم نکاح کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے اسے پھر سے جواب دیا کہ دیکھو، میں بغیر والدین کے نکاح نہیں کر سکتی، اور ان کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا میں حرام سمجھتی ہوں، اور والدین کی جس میں رضامندی نہ ہو اس نکاح کو اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن میں تمہاری ساری باتیں سمجھ رہا ہوں، پر میں کیا کروں؟ اب جناتی دنیا میں تم آ چکی ہو، اگر تم یہاں سے چلے بھی جاؤ گی تمہاری بو گھر والے محسوس کر لیں گے، وہ تم تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اور میرا کیا ہوگا؟ مجھے بھی تو تکلیف ہوگی یہاں پر۔ تم کیا مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو؟ بے بس سے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے قریب ایک انتہائی خوفناک شکل کی عورت نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دی، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی ہارون گھبرا گیا۔ آپ کیوں واپس آ گئی ہیں؟ آپ کیوں واپس آ گئی ہیں؟ آپ سب نے تو بتایا تھا کہ چند دن تک آپ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے ہارون نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا، تم کیا جانتے ہو؟ کیا اولاد غلط کام کر رہی ہو تو ماں باپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا؟ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ تم اس آدم زادی کو اس گھر میں ضرور لے کر آؤ گے، اس لیے میں جلدی سے واپس آ گئی تاکہ تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکوں۔ اس خوفناک عورت نے غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، یعنی ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے اسے دھمکاتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کو ماریا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ ہارون نے شرمندہ لہجے سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اگر تمہارا خاندان یا قبیلے میں کسی کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ تم انسانوں سے ملتے ہو، یہاں تک کہ ایک آدم زادی سے شادی کرنے لگے تھے، تو پھر تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا؟ تمہیں کس طرح سے رسم و رواج کے حساب سے سزا دی جائے گی؟ تمہیں نہیں پتا ہمارے یہاں کے ہماری دنیا کے اصول کیا ہیں؟ تمہیں نہیں پتا اگر کوئی آدم زاد سے
رشتہ دور کی بات، اگر بات بھی کر لے یا ان سے تال میل بڑھانے کی کوشش کرے تو ہماری دنیا میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی آدم ذات سے اتنی نزدیکی بڑھانے کی کہ تم اس سے نکاح تک کرنے کو راضی ہو جاؤ، نکاح تک کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ تم نے سوچا نہیں کہ تمہارا اس کے بعد کیا حشر ہوگا، کیا سزا دی جائے گی تم لوگوں کو؟ سمجھانے والے انداز سے وہ خوفناک عورت ہارون سے پوچھ رہی تھی۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہارون کی ماں ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں۔ اس نے بے بسی کا اظہار کیا۔ تمہیں اچھی طرح سے علم ہے کہ انسان اور جنات الگ الگ مخلوقات ہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تم آگ سے بنے ہو اور یہ مٹی سے، مٹی اور آگ کا کوئی میل نہیں ہو سکتا۔ پھر تم نے ایسا سوچا کیسے، سوچ بھی کیسے لیا تم لوگوں نے کہ جس لڑکی کو تم انتہائی محبت سے اپنی زندگی میں شامل کرو گے وہ چند دن بھی تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ اس کے بعد پھر تم کیا کرو گے؟ وہ خوفناک عورت انتہائی پروقار لہجے سے ہارون کو ڈانٹ بھی رہی تھی اور سمجھا بھی رہی تھی۔ ہارون تو ایسے کھڑا تھا جیسے مانو بھیگی بلی ہو۔ اس عورت کے سامنے ہارون کی آواز تک صحیح سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ میرا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں ماریا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر ہارون نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے اس سے کہہ دیا تھا، اس سے پہلے کہ میری غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کوئی یہاں تک آ جائے، اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ دو۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہو گے۔ اگر تم اسی گھر میں رہے تو اس لڑکی کو بھلا نہیں سکو گے۔ ہارون کی ماں نے دکھی لہجے سے کہا۔ اسے بھی شاید اپنے بیٹے کی محبت کا علم تھا، اسے بھی شاید پتا تھا کہ اس کا بیٹا مجھ سے سچی محبت کرنے لگا ہے اور مجھ سے کسی بھی حال میں بچھڑنا نہیں چاہتا، اسی لیے شاید وہ بھی بار بار اس چیز پر اصرار کر رہی تھی کہ میں اسے اور خود کو دونوں کو ہی مصیبت میں ڈال رہی ہوں۔ ہارون کی ماں اسے سخت لہجے میں سمجھاتی رہی۔ اس کے بعد ہارون کی ماں نے ہارون کو ایک طرف بلایا اور کچھ بڑے ہی پیار اور دکھی انداز میں اسے سمجھانے لگی۔ میں دور کھڑے ہو کر یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ عورت یہاں نہیں آتی تو میرا کیا ہوتا۔ ہارون اگر مجھے یہاں سے نہ جانے دیتا تو شاید مجھے بھی یہاں پر بندی بنا دیا جاتا اور مجھے بھی سزا دی جاتی۔ آخر ہارون چاہتا کیا تھا؟ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں اب پچھتا بھی رہی تھی کہ میں نے یہ کون سی غلطی کر دی۔ ایک جنزات کو تو پھنسایا ہی پھنسایا، اسے محبت میں گرفتار بھی کر لیا، خود بھی گرفتار ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہم نے انجام کا کیوں نہیں سوچا کہ وہ ایک جنزاد ہے اور میں ایک آدم زاد۔ مجھے اب اپنی ان حرکتوں پر بڑا افسوس ہو رہا تھا اور دادی اماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کاش میں اس کمرے کے قریب نہ جاتی، کاش میں ہارون کو ایسا بول کر نہ جاتی، کاش میں وہ سب نہ کرتی جو میں نے کیا تھا، تو آج ہارون اور میں اس مصیبت میں نہ پڑتے۔ اس کی والدہ ہارون کو کچھ سمجھا رہی تھی اور میں دور کھڑے ہو کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہارون گردن جھکائے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے بعد ہارون میری طرف آیا اور اس کی والدہ اسے دور کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ہارون آیا اور بولا، اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔